بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین صد عز و افتخار، ناظرین محترم، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو ہر دیکھنے والے کے لیے نافع ہے۔ مالی مسائل، عمومی مسائل، جائز مقاصد کی برآری کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی مرادیں پانے کے لیے، اپنے رزق میں اضافہ کے لیے، تنگ دستی، اسرت، عزلت، غربت اور مفلسی کا خاتمہ کرنے کے لیے، بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے، کاروبار میں بہتری لانے کے لیے، کشائش رزق کے لیے اور ترقی درجات کے لیے آپ کے ساتھ جو عمومی طور پہ مسائل ہیں، بہت سی آپ کے ساتھ پریشانیاں ہیں، آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی کوئی وظیفہ کریں بامعنی اس کو سمجھ کے کریں۔ قرآن کی آیت صرف رٹنے کے لیے نہیں ہوتی اور طوطے کی طرح اس کو ازبر زبانی یاد کر کے پڑھتی ہی نہ چلے جائیں، بلکہ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کو اپنے قلب پہ اتاریں۔ اس کے معنی اور مفاہیم کی برکات سے آپ تبھی فیض یاب ہوں گے جب آپ قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے۔ تو سورہ روم کی چوتھی آیت کا آخری ٹکڑا اور پانچویں پوری مکمل آیت، یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اسے جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو روزانہ اسے آپ 41 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں، اور اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کیا پڑھیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھی آیت کا آخری جز آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے، یفرح المؤمنون، یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے، مومن خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوش کر دے گا۔ کیسے خوش کرے گا؟ بنصر اللہ، اللہ اپنی مدد سے مومنوں کو خوش کر دے گا۔ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس آیت سے آپ کو نہیں مل سکتی؟ کون سی کامیابی ہے، کون سی فتح ہے جو اللہ آپ کو اس آیت کے سوال سے، تلاوت سے، ذکر سے نہیں دے گا؟ دیکھیے، اللہ کریم سے لو لگائیے اور اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم سمجھیے، کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے، یا ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے، مہربان ہے۔ تو یہ آپ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ کے، یا مجموعی طور پہ اسے آپ 41 بار پڑھ کے، اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کے اس طرح دعا کیجئے، یا اللہ مجھے بھی خوشی عطا فرما دے، مجھے خوشی عطا فرما۔ اتنا جامع، اتنا کامل وظیفہ ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ساری خوشیاں مل جائیں گی، ہر چیز جس کا تعلق آپ کی خوشی کے ساتھ ہے۔ آپ کو اولاد چاہیے، اولاد کی آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو خوشی میں اولاد ہے نا، یہ آیت پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اولاد کی خوشی سے میرا دامن بھر دے۔ بے روزگار ہیں، یا اللہ مجھے اچھا روزگار عطا فرما۔ ٹھیک ہے، ہر طرح کی خوشی اس کے لیے آپ طلب کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ جس جس مومن مومنہ نے پوری دنیا میں میرا یہ ویڈیو دیکھا ہے، آپ اپنے جائز مقاصد کے لیے اس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، لیکن صرف جائز مقاصد کے لیے۔